السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آج شہید صحافت ارشد شریف کو الوداع کر دیا گیا۔ شہید صحافت بلا شبہ ایک تاریخی اور ایک تاریخ ساز شخصیت اگر انہیں کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ لوگ بہت سارے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو ایک مختلف ایک خصوصیت ہوتی ہے جو صحافت کے اندر اور جو ایک پروڈیوس کرنے کا طریقہ کار خبروں کو، اور جو انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ کے اندر جو ایک طریقہ کار ارشد شریف کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ میں نے کم از کم اور کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید اور بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے پاکستان میں، لیکن شاید ارشد شریف دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ آج یقیناً ارشد شریف ایک نہ صرف نیک سیرت انسان تھا، بلکہ ایک خوش اخلاق اور انتہائی شریف النفس جسے کہا جائے شخص تھا، اور اب ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی دیکھ کر ہمیں اب یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ وہ شخص ارشد شریف شہید صحافت ایک جنتی شخص بھی تھا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم سے، کہ کسی شخص کے جنازے میں اگر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوں اور سب افسوس کر رہے ہوں، مفہوم ہے، تو سمجھو وہ شخص جنت کے اندر اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ تو لاکھوں لوگ تھے، نہ جانے کون کون سے اس میں نیک شخصیت، نیک روحیں، اور اللہ جانے کون کون سے لوگ، اللہ بہتر جانتا ہے، انسان تھے کہ جنات تھے کہ کون تھے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن سب اشک بار تھے، سب دعائیں کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں انسان کے لیے اتنے لوگ پریشان ہوں، دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی تو سنتا ہی ہے۔ تو میری بھی دعا ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں۔ آپ چلتے ہیں تھوڑا سا، آج جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ پہلا موقع ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پریس کے اندر سامنے آئے ہیں۔ نارملی کبھی ایسا ہوا نہیں، قیام پاکستان کے اندر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف ہے وہ نہیں آتے، لیکن ساری دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں۔ دیکھیے، میں کہتا بھی رہا ہوں اپنے ویلاگس کے اندر کہ دنیا کے اندر بڑے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ تو جو صورتحال پاکستان کی ہے اور پاکستان کے اندرونی حالات جس طریقے سے بگڑ رہے ہیں، اور جو بیرونی ہمارے جو ارد گرد جو ہمارے جغرافیائی جو ہے صورتحال، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، گلگت بلتستان وغیرہ میں بہت کچھ کہتا رہا ہوں آپ کو، گو کہ توجہ نہیں دی جاتی سرکار کی طرف سے، لیکن اگر کوئی توجہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب حالات درست ہیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شاید ان کو ادراک ہو اس چیز کا، تو وہ آج آئے اور انہوں نے معاملات کو کچھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تمام صورتحال کے اوپر جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کا جو ایک آج پریس کانفرنس تھی، اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھ سے کئی اخبار والوں نے بھی پوچھا اور میں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے آج کی حالات جو تھے، جیسے میں نے کہا پاکستان کے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انہوں نے انٹرنیشنلی یا بین الاقوامی معاملات پر بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف اپنی توجہ جو ہے وہ کچھ عمران خان کے معاملات کے اوپر اور کچھ مرحوم شہید صحافت ارشد شریف کے حوالے سے کچھ انہوں نے باتیں کیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جب کہ شہید صحافت جناب ارشد شریف صاحب کو جب آج الوداع کرنا تھا، اور ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، آج دنیا بڑی سوگوار بھی تھی، تو آج کے دن تو ایک تو یہ پریس کانفرنس کا ٹائم ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ مناسب نہیں تھا۔ نمبر ایک، رکھتے شام کو رکھ لیتے، اول تو آج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، ایک تو وقت مناسب نہیں تھا، دوسری پریس کانفرنس بھی مناسب نہیں تھی، کیونکہ کیا ضرورت پڑی ہے اداروں کو وضاحت دینے کی کہ ہم ہم غدار نہیں ہیں، ہم میر جعفر ہیں؟ آپ کو کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے فوج ہماری پاکستان کی سب سے زیادہ محب وطن ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، محب وطن ہوں میں،
محمد فیصل، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھ سے 1000 ٹائم بیٹر جو ہے نا میرے ملک کا ایک عام سپاہی ہے، 1000 ٹائم بیٹر، 1000 ٹائم بیٹر ایک عام سپاہی، جرنیل کو تو آپ چھوڑ دیں، ایک عام سپاہی وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے۔ فوج کبھی غدار نہیں ہوتی، ہاں معاملات ہوتے ہیں، آپ کے اندر کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی یا کوئی بھی شخص اگر گیا غدار تو یہ غلط ہے۔ لیکن بنیادی طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج انہوں نے آ کے جو پریس کانفرنس کی، اس سے جو ہے دو چیزیں واضح ہوئی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دو کیا بلکہ 2-3 چیزیں ہیں، بلکہ اور اس تمام پریس کانفرنس کا جس وجہ سے انہوں نے کی ہے، میرا اس میں ایک تجزیہ یا رد عمل جو بھی آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس آج کے پریس کانفرنس سے پاکستان کی عوام کو کوئی اچھا پیغام نہیں گیا۔ وجہ میں نے بتائی، ایک تو دن اور وقت درست نہیں تھا، دوسرا یہ کہ انہوں نے جو کچھ آج باتیں کی ہیں اس سے جو ہے موجودہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے بیانیے کو تقویت پہنچی ہے۔ آج جو کچھ انہوں نے کہا اس سے امپورٹڈ جو گورنمنٹ جو کچھ وہ کہتی رہی ہے عمران خان کے بارے میں، گو کہ انہوں نے نام نہیں لیا عمران خان کا کسی جگہ پہ، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا جس طریقے سے اس سے یہ ہوا کہ جو حکومت ہے، جو عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی جو مخالف حکومت ہے، اس کے بیانیے کو نہ صرف تقویت پہنچی بلکہ ایک بات اور بھی واضح ہوئی۔ وہ بات کیا واضح ہوئی کہ جب کہ عمران خان صاحب اپنا ایک لانگ مارچ شروع کرنا چاہ رہے تھے، اسی لانگ مارچ کے شروع ہونے سے پہلے جب انہوں نے یعنی اعلان کر دیا تھا اور کل وہ شروع ہونے والا تھا، تو ٹھیک 24 گھنٹے پہلے کیا ضرورت پڑی تھی آ کے کہ ایجنسیاں جو ہیں، ایجنسی کے ہیڈز جو ہیں آ کے بیٹھ کے اور پھر وہ کچھ ایسی بات کریں یا کوئی ایسی بریفنگ دیں جس سے کہ حکومت کے نیریٹو کو سپورٹ ملے اور عمران خان کا جو بھی ایک ان کا جو ہے جو مارچ کر رہے ہیں یا جو بھی ان کا ایک خیال ہے، جو کچھ ان کا پلان ہے، اس کی مخالفت اس میں نظر آئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ وقت مناسب تھا اور ٹائم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور کی تھی انہوں نے تو ایک آدھ دن کر لیتے، اور لیکن اس کے اوپر ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی خاص طور پر۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کی بھی تھی پریس کانفرنس تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جیسے میں نے کہا نا کہ ملک کے جو حالات ہیں اس طرف ان کو کرنا چاہیے تھا، اس میں شاید ایک دو بات اگر کہہ دیتے کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے مسلسل آپ ہوتا ہے، جو لوگ میرا وی لاگ دیکھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے گرد جو ہے نا بھارت جو ہے نا بڑی تیزی سے اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں بار بار گلگت بلتستان کشمیر کی طرف آپ کو اشارے کرتا رہا ہوں، جو لوگ میرا وی لاگ پورا دیکھتے ہیں اس بات کی گواہ ہوں گے۔ تو آج اگر پریس کانفرنس کرنی تھی تو اس پہ کرنی تھی، کیونکہ پریس کانفرنس آج بھارت کے اندر بھی ہوئی ہے، کسی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کا کشمیر لیں گے، جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھی لے لیں گے، اور ساتھ میں ہم گلگت بلتستان کو بھی لے لیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ تو بنیادی طور پر تو کانفرنس ادھر بننی تھی، پریس کانفرنس بھارت کو آج کرنا چاہیے تھا کنڈیمڈ، اور اس کے اندر اگر یہ 2-4 الفاظ اگر یہ کہہ دیتے تو میں سمجھتا تھا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال میرا اس پہ تھا کہ یہ معاملہ درست نہیں تھا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ساری باتیں کہیں، اس میں ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ بھئی غلطی تو یہ ان کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہم ان کو اپنی فوج کو کوئی غدار نہیں سمجھتا اور سوال ہی نہیں پیدا، لیکن کہا گیا ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ قوم کی ذہن سازی کی گئی۔ بھئی ذہن سازی اس لیے ہوئی نا کہ لوگوں کبھی بھی ذہن سازی نہ ہوتی، لوگوں کی ذہن سازی اس لیے ہوئی کہ جب ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو رجیم چینج کر کے آپ نے ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جن کے بارے میں خود ڈی جی آئی ایس پی آر، مجھے اب نام لینے کی ضرورت نہیں، سابقہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ کیا کہتے رہے تھے ان کے بارے میں، کیا کہتے رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں، کیا کچھ کہا جاتا رہا ہے زرداری کے بارے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ خود کہتے رہے ہو آج سے چند سال پہلے، جب لا کے دوبارہ ان کو بٹھا دیا، قطع نظر کہ وہ کچھ اور مجبوریاں تھیں اور آپ نے کہا بھی غلطی ہوئی، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن سوال یہ پتا ہے کہ جو بات کہی گئی میں اس کا صرف جواب دے رہا ہوں، میں اپنے اداروں سے ایکسپلینیشن نہیں لے رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں میرے ادارے میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے، کیونکہ میں سوتا ہوں وہ اپنی سینہ آگے رکھتے ہیں گولی کھانے کے لیے اور میں آرام سے سوتا ہوں، میرے بچے آرام سے سوتے ہیں، وہ مجھ سے بہت بہت زیادہ مقدم ہے۔ لیکن ایک دھارے میری فوج ہے تو میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو میں اس پہ ڈسکس کر سکتا ہوں۔ تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر ذہن سازی ہوئی لوگوں کی تو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگ یہ تھوڑا سا ان کو ہوا کہ یار کل تک تو ہماری فوج ہمارے جنرل ان کو برا کہتے تھے، آج لا کے پھر ان عذاب کو بٹھا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مطلب وہ کہا کہ جناب جانور کا، بھائی دیکھیے جانور جو کہنے کی بات ہے وہ تو اتنی چلو ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ وہ
اس لیے جانور والی بات آئی، وہ کہتے ہیں کہ جو جانور ہوتا ہے نا، اصل میں وہ اس کے پاس ایک انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، تو انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے. قرآن میں بھی کہہ دیا کہ اچھی چیز کی حمایت کرو، برے سے بچو. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ چور ہیں، یہ بدماش ہیں، تو آپ اگر کہتے ہو نیوٹرل ہو، تو آپ پھر یہ کہو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم سیاست میں نیوٹرل ہیں، سیاست کے اندر ہم دخل اندازی نہیں کریں گے. لیکن وہ لفظ نیوٹرل جو ہے نا، پھر وہ عمران خان نے بھی چلی یہ بات کہہ دی. کچھ لوگ عمران خان کے بھی گرد ایسے ہیں جو بار بار مطلب ایک چیز کو دہراتے ہیں. میں نے اب کل بھی اپنے پرسوں بھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے عمران خان سے بہت ساری باتیں کہلواتے ہیں. تو ہم بعد میں اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آگے پھر بات کریں گے کبھی. تو بار بار عمران خان صاحب بھی کہتے رہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ بات اتنی نہیں تھی، وہ بات زیادہ بری تھی. مجھے یہ جو انہوں نے نیوٹرل کہہ دیا، یا کبھی پاکستان آرمی کو اگر کسی جانور سے یا کسی کو گو کہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اتنا برا نہیں لگا. جب مجھے اس وقت برا لگا تھا جب پاکستان کی آرمی کو روگ آرمی کا، آپ یقین کریں میں میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، میں پکا آج بھی نظریاتی مسلم لیگی ہوں، پرانا مسلم لیگی ہوں، اور آج بھی نظریاتی مسلم لیگی ہوں. میرا خون کھولتا تھا جب کوئی میرے فوج کو برا کہتا تھا، اور خاص طور پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی آرمی روگ آرمی ہے. مجھے سخت غصہ آیا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس اے کو بھارت بھیجا جائے، ان ہندوؤں کے پاس جا کے بھیجا جائے جن کا کوئی ایمان نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ایک سپہ سالار اور ایک ہماری ایجنسی کا چیف مسلمان ہیں، وہ ان کو پاس جا کے ایکسپلینیشن دے گا. یقین کر سخت غصہ آیا تھا. یہ تو نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہہ دی، کوئی بات نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال ہماری فوج ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو اسی وجہ سے تھوڑی سی لوگوں کی ذہن سازی ہوئی تھی. لیکن جیسا کہ آج یہ کانفرنس کرا دی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ پھر دوبارہ ایک منفی ذہن سازی ہوئی ہے. کیونکہ قوم جو ہے نا، قوم اگر آج یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ندیم انجم صاحب، اگر آج وہ بھارت کو کنڈیم کرتے نا، یا جو بھارت نے جو کچھ کہا بھارت کو کنڈیم کرتے، اور ساتھ میں اگر یہ بات کر لیتے نا، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر تھا. اول تو آج تو کرنا ہی نہیں چاہتا. جس نے بھی کہا، پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کو کہہ دیا ہو کہ نا بڑا اچھا موقع ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے نزدیک تو یہ پریس کانفرنس جو ہے نا، مطلب اس کا کوئی اچھا اثر نہیں گیا. اچھا اب آتے ہیں ایک اور دوسری ایک اہم چیز جو ہے آج کی، وہ ہے کل کا جو ہمارے بھائی فیصل واوڈا صاحب نے جو خودکش حملہ کیا. وہ خودکش حملہ انہوں نے بیسیکلی وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پہ غالباً مجھے لگ رہا ہے کر گئے. میں نے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ فیصل واوڈا صاحب اچھے آدمی ہیں اور تھوڑے سے جذباتی ہیں. اور بلکہ مجھے صبح کسی نے ایک اینکر نے مجھے ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ جتنے بھی فیصل نام کے لوگ ہیں نا وہ جذباتی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ فیصل رضا عابدی کا بھی کہا، مجھے بھی کہا، وہ سینئر ہیں بیچارے. تو انہوں نے کہا وہ فیصل رضا عابدی صاحب ہو گئے، وہ بھی اپنی جذبات کی وجہ سے علیحدہ ہوئے. کہنا فیصل صاحب آپ بھی بڑی جذبات کیا کرتے تھے سیاست کے اندر، تو آپ بھی کنارے لگ گئے. اور یہ جو ہے نا فیصل یہ بھی اپنے نام کی وجہ سے جذباتی. تو خیر یہ بات ہوگی، لیکن میں اتنا خیر جذباتی نہیں ہوں. میں نے تو پاکستان کو چھوڑا تھا پاکستان کے سیاستدانوں کی وجہ سے، کیونکہ مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا. خیر کہنے کا مقصد یہ بات بیچ میں تھی. فیصل واوڈا صاحب نے جو بات کہی نا، وہ بنیادی طور پر اس لیے کہی تھی. فیصل واوڈا بنیادی طور پر آدمی بالکل درست ہے، میں نے کہا تھا. لیکن ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ فیصل واوڈا کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ اختلافات ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں فیصل واوڈا نے عمران خان کو کہا تھا کہ یار آپ ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں، یہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں. اور وہ ڈبل ہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عمران خان پھنسے اور عمران خان کی جو -1 ہے نا وہ ہو، اور اس کے بعد جا کر وہ کہیں جا کے جگہ بنائے. اس میں مطلب یہ پارٹی کی پالیسی، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں، میں لوگوں سے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ تاکہ سمجھ جائیں. اچھا اس وجہ سے وہ تھوڑے سے بہت زیادہ وہ کرتے تھے. اچھا اب عمران خان صاحب بھی ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ ان کی بات جو ہے نا عمران خان نے نہیں سنی. جیسے میں بھی کہتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے کئی دفعہ پیراشوٹرز کے بارے میں کہا، وہ عمران خان نے نہیں سنا. اچھا نہ صرف نہ سنا، بلکہ جن لوگوں پر فیصل واوڈا کو شک تھا ان کو بلکہ اور قریب کر لیا، اور ان کی رائے کو اہمیت دی گئی، جس کی وجہ سے فیصل واوڈا جو ہے چڑ گئے، ڈچ ہو گئے ایک دم کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں اور کام خراب ہو رہا ہے. اور یہ خان تو وہ بنیادی طور پہ جا کے انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کام کر دیا. اچھا اب جب یہ کام کرنے کا تو ظاہر سی بات ہے، آپ ہوتا ہے کہ تعلقات تو ہوتے ہیں. کسی نے ان کو حکومت کو بتایا کہ بھائی یہ بات ہے. اچھا ہوا اب یہ سارے معاملات میں کہ جس وقت یہ رابطے ہو رہے تھے نا، آپ کو پتا ہے، تو فیصل واوڈا کو کیا تھا آگے عمران خان نے بیچ میں، آپ پتا آخر کے اندر ان رابطوں کے درمیان جو فیصل واوڈا کے رابطے ہوئے اہم اداروں کے ساتھ، جب یہ پیغام رسانی کرتے تھے، اس پیغام رسانی کے اندر انہوں نے فیصل واوڈا کو شیشے میں اتار لیا.
اور پتہ نہیں کس طریقے سے اتارا، اب یہ تو اللہ جانتا ہے، ظاہر ہے غیب کا علم تو میرے پاس نہیں، لیکن میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا فیصل واوڈا کا، جو اچانک فیصل واوڈا نے جو کہ خودکش حملہ کیا، اچھا پی ٹی آئی کو اس سے نقصان نہیں ہوا، اب ان کو نقصان خود ہی ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا خودکش حملہ آور، خودکش بم کہتے ہیں نا پھٹ گیا، تو نقصان تو اتنا نہ ہوا لیکن خودکش حملہ آور کے چیتھڑ اڑ گئے، تو وہ فیصل واوڈا کے سیاسی چیتھڑے تو اڑ گئے، سمجھ گئے، لیکن پارٹی کو شاید اتنا نقصان ہوا، لیکن یہ جو میں بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہوا تھا نا سارا لنک، اسی دوران ہوا تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا کل فیصل واوڈا نے، یہ تو میں نے بات ہے کہ فیصل واوڈا نے کل جو بات کی تھی نا ارشد شریف کے حوالے سے، تو مجھے کئی لوگوں نے کہا بھی تھا، تو میں جو آپ سے کہتا رہا تھا کہ یہ سارے معاملے میں نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سارے معاملے کے اندر جو ہے نا سیاسی لوگ ہیں، اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر پولیٹیکل لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو کیش کرانا چاہتے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ معاملات خراب ہوں، حالات خراب ہوں، اور اس کے اندر کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی تھیں ارشد شریف کے جو کہ اگر سامنے آ جاتی تو بہت بڑا سیاسی مافیا جو دوسرے لوگ ہیں وہ بہت بڑی گرفت میں آ سکتے تھے، اور ایک ایسے موقع پہ جب کہ ابھی انہیں حکومت ملنے لگی اور نواز شریف کے آنے کا پلان بن رہا ہے، وہ معاملات ابھی درست ہو رہے ہیں اور ان کے حالات درست ہوئے ہیں، اور ابھی مطلب نئی حکومت سنبھالی ہے، اگر کوئی بہت بڑا پٹارا کھل جاتا، نیا پنڈورا کھل جاتا تو پھر دوبارہ ان کے لیے سورج جو ہے نا ڈوب سکتا تھا، تو اس لیے ان لوگوں کو خطرات تھے، اور اسی پہ میں اشارہ کرتا رہا ہوں کہ اس کے اندر سیاسی لوگ ہیں، اور یاد ہوگا 3 دن پہلے بھی کہا، اور ہر ویلاگ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو خرم ہے اور یہ ہے دوسرا وہاں پہ جو ہے بندہ، اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا آپ نظر رکھیں، کل بھی میں نے کہا تھا ان دونوں پہ خرم اور وقار جو ہے نا ان کے اوپر نظر رکھیں، اور یہی اہم شخصیات ہے، اور میں نے کہا تھا کل بھی کہا میں نے کہ ان کے لیپ ٹاپ، ان کے ٹیلی فون وغیرہ سب کچھ غائب کرا دیے گئے، اور میں نے کل ایک اہم بات کی تھی، اور وہی بات کل جو ہے نا فیصل واوڈا نے کی کہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ پاکستان سے ہوا تھا، پاکستان سے ہوا تھا، اس کے اندر پاکستان کے رابطے، کینیا کے رابطے، اور ایک یورپ کے ایک ملک کا میں نام نہیں لے رہا، یورپ کے ایک ملک کے رابطوں کو دیکھا جائے کہ یہ رابطے یہ کس کس کے درمیان کیسے ہوئے تھے، ان رابطوں کو پکڑا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے پھر خرم اور وقار کو دیکھا جائے تو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو تحقیقاتی ایجنسی گئی ہے وہ تحقیقاتی ایجنسی اب ساری چیزوں کو مینوپولیٹ کرے گی، میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا، اب وہ مینوپولیٹ اس طرح کیا جائے گا کہ اصل مجرموں کو چھپایا جائے گا، کیونکہ اصل مجرموں نے تو، جو اصل مجرم ہیں جنہوں نے مطلب یہ کام کیا ہے انہوں نے تو اپنی فیس سیونگ لی کیا ہے نا، تو ان کو چھپایا جائے گا، اور بلکہ ان لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ڈالا جائے گا جو کہ ان کے لیے ناقابل قبول ہیں، یعنی کون؟ عمران خان، سلمان اقبال کا نام آ گیا، میں کل نام نہیں لے رہا چاہ رہا تھا، لیکن جب نام کل لے لیا، سب کل لے لیا انہوں نے، تو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2-3 لوگوں کا نام آئے گا، اور ابھی بھی 2-3 لوگ، پی ٹی آئی کے بھی لوگوں کا 1-2 کا لوگ ابھی نام آنے والا ہے، 1-2-3 اور لوگوں کا نام آنے والا ہے، لیکن میں نام خود نہیں لیتا، کیونکہ وہ میں جب نام لے لیتا ہوں تو پھر مسئلہ ہے، جب دوسرے لے لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن کل میں نے اشارہ کر دیا تھا، اور میں نے کل رات کو، اگر آپ نے میرا کل کا تھم دیکھا ہوگا دوپہر کو، میں اس میں لکھا تھا کہ روکنے کا اس کا لانگ مارچ کو روکنے کا آخری حربہ ہوگا، وہ حربہ سارا یہی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بنا رہے ہیں یہ بڑی تکلیف دہ ہے، ایک تو شہید ہو گیا، اور شہید ہونے کے بعد اس کو ایک اہم ہماری شخصیت تھی، اتنا اچھا صحافی، اب اس کی شہادت کے بعد نہ صرف کہ افسوس کیا جائے اور ان معاملات کو روکا جائے کہ آئندہ ایسے نہ ہو، اس کے اوپر اب سیاست ہو رہی ہے، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب ہم نے تو کر لیا ہم بچ جائیں اور کوئی دوسرا پھنس جائے، اب سلمان اقبال کو پھنس کیا، مطلب سلمان اقبال صاحب نے جو بھی کیا نا وہ اس لیے کیا، وہ نارمل ہے، ظاہر ہے سلمان اقبال صاحب کے وہ اتنے عرصے تک کام کرتا رہا ہے، ظاہر ہے اگر میں کسی ادارے کے اندر کام کروں گا، آج میں جس ادارے کے ساتھ ہوں گا، اللہ نہ کرے میرے پاس کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں سب سے پہلے اپنے ادارے کے چیف سے بات کروں گا، اور اگر میں زیادہ اس کا پیٹریٹ ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے اگر رحم دل ہوگا تو میری مدد کرے گا، یہ تو ویری نارمل چیز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ جو لوگ اس میں سلمان اقبال کو ملوث کرنے کی بات کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے، اور جو کچھ فیصل واوڈا نے کہا ہے مزید اب دیکھیں چیزیں آئیں گی تو سامنے پتہ لگیں گی، لیکن بات وہی ہے جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے پاکستان، کینیا اور یورپ کے ایک ملک سے ہونے والے رابطوں پہ نظر رکھی جائے، اور وقار اور خرم کو مطلب کسی ایسی بین الاقوامی ایجنسی کے ذریعے اس کی مطلب کرائی جائے انویسٹیگیشن، جس سے صحیح معنی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، ورنہ ادروائز یہ جو ہے سارا کا سارا مینوپولیٹ ہو کے یہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا، کرنے والے بچ جائیں گے اور جو بے گناہ ہوں گے ان کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔